ناظرین، تین اہم ترین خبریں، ایک تو نواز شریف سے متعلق ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور یہ فیصلہ وہ کر کیوں رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ دوسرا اہم ترین جو اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو نیب ترامیم کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل میں جائے گی۔ حکومت یہ اپیل میں کیوں جا رہی ہے، کس کے کہنے پہ جا رہی ہے، اور اصل مقصد کیا ہے، ان سائڈ کیا ہے، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تیسری امپورٹنٹ ترین خبر یہ ہے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کل سینٹ کے اندر ایک بیان دیا تھا کہ ہم صرف 5 لاکھ کے جو کمرشل بینکوں میں ڈپازٹس ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں، باقی جتنا پیسہ لوگوں کا بینکوں کے اندر ہے وہ سیکیور نہیں ہے، اور ہم اس کو گارنٹی نہیں کرتے، یعنی بینک ڈیفالٹ ہوگا تو سارا کا سارا پیسہ فارغ ہو جائے گا۔ تو اس پہ آج وضاحت آئی ہے، وضاحت کیا آئی ہے اور کس کے کہنے پہ آئی ہے، اور شٹ اپ کال کہاں سے آئی ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سٹارٹ چلو اسی پہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک پبلک انٹرسٹ کی ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ ڈپٹی گورنر کو سینٹ میں بلوایا گیا تھا کہ پولیٹیشنز کے اکاؤنٹ کیوں نہیں کھل رہے، اس کے اوپر بلوایا گیا تھا، اور اس پہ سعدیہ عباسی جو سینیٹر ہے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ہمارے اکاؤنٹ نہیں کھولے جا رہے، وجہ کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے خیر لمبی چوڑی ایک تمہید باندھی کہ یہ جو پبلک فیگرز ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس کی انکوائری ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ تو اس دوران ان سے سوال مانڈوی والا نے کیا، وہ بھی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو شرح سود اتنی بڑھ گئی ہے اور کمرشل بینکوں نے انی ڈالی ہوئی ہے اور یہ تباہی بربادی ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی۔ آخر میں جاتے جاتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈپازٹس کمرشل بینکوں میں لوگوں کے ہیں، اس میں 5 لاکھ روپے تک کو تو ہم سیکیور کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک، باقی جو پیسہ ہے اگر بینک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو وہ پیسہ سیکیور نہیں ہے، وہ پیسہ بینک دینے کے پابند نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے پینک کر دیا پوری مارکیٹ کو، لوگ پیسے نکلوانے کے لیے پہنچ گئے، بینکوں پہ پریشر آ گیا، اور پھر پاکستان کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کی ایک فیلڈنگ لگا رہی ہے پوری طرح سے، آرمی چیف اس میں انوالو ہیں پوری طرح سے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے کیا جائے، سب کے سب لوگ اس پہ حیران ہو گئے کہ یہ ڈپٹی گورنر صاحب نے یہ کہا کیا ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے، کیا یہ وہ پاکستان کی معیشت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیا بینکوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں، بینکوں کو بٹھانا چاہتے ہیں اور بینکوں کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر اس بیان کو اس طرح بھی دیکھا جانے لگا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ گورنمنٹ نے یہ بیان خود دلوایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں بینکوں سے پیسہ نکلے اور پیسہ سٹاک ایکسچینج میں، ریئل اسٹیٹ میں یا پبلک بزنس کے اندر آئے، یعنی بینکوں کے اندر جو پیسہ رکھ کے لوگ انٹرسٹ کھا رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں۔ تو اس پہ بہت سی کنٹروورسی کریٹ ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس پہ بہت زیادہ کنسرن شو کیا، اور انہوں نے ایک پوری شٹ اپ کال دی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے بندو، ہم بڑی مشکل سے چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، پینک سے نکال رہے ہیں، سٹریس سے نکال رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو، اور بہتر کر رہے ہیں اور ایک لائن پہ ڈائریکشن پہ ڈال رہے ہیں۔ تو آپ یہ بات کر کے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ سارے جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ بیچارے سارے کے سارے صبح لائنوں میں لگ جائیں اور بینک خالی ہو جائے؟ تو اس کے بعد آج اسٹیٹ بینک نے وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ ڈپازٹ بہت زیادہ محفوظ ہے، تمام بینکوں کے ڈپازٹ محفوظ ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اسٹیٹ بینک اس پہ ڈیفینس میں گیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پبلک کا معاملہ ہے، عام آدمی کا معاملہ ہے، اس کو سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے۔ ڈپٹی گورنر نے یہ بھی اس میں کہا تھا کہ 94-96% لوگ وہ ہیں جن کے ڈپازٹ 5 لاکھ سے نیچے ہیں، اور 4-6% وہ لوگ ہیں جن کے ڈپازٹ 5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ تو خیر انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی، لیکن یہ بات بہت زیادہ الارمنگ تھی، تو اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری ہوئی۔ دوسرا امپورٹنٹ ترین ایشو ہے کہ گورنمنٹ نے نیب ترامیم کے ایشو پہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ بندیال صاحب جاتے جاتے یہ تمام پولیٹیشنز کے، بیوروکریٹس کے، تمام لوگوں کے کیسز کھول گئے، اور نیب ترامیم جو ہوئی تھیں جس میں یہ کہا گیا تھا 50 کروڑ سے نیچے والا کوئی کیس ٹیک اپ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ 3-4 اور چیزیں تھیں، وہ ترامیم ایک کے علاوہ باقی ساری کی ساری وہ فارغ کر گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیسز بحال ہو گئے۔ 80% کیس بحال ہو کے کورٹوں کے اندر پہنچ گئے، کورٹس کے اندر پروسیڈنگ شروع ہو گئی، اور وہاں پہ ڈیٹے پڑھنا شروع ہو گئی، ساگ ڈار صاحب سے لے کے کئی پولیٹیشنز تاریخیں مکتنا شروع ہو گئے۔ اس دوران ایک پریشر آیا پھر لنڈن سے کہ جی دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ میں یہ پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور اس کی لیول پلینگ فیلڈ تھوڑی سی بہتر کرے، اور اس کیس کے خلاف گورنمنٹ کو اپیل میں جانا چاہیے۔ اور یہ لنڈن سے آپ سمجھتے ہیں کس کا یہ مطالبہ ہو سکتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے ایکسپرٹس کون ہیں؟ تو وہاں سے جب یہ مطالبہ آیا تو پھر آگے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی ہم اس پہ اپیل میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو فارغ کرواتے ہیں، جو بھی ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ یہ مہربانی کریں کہ فوری طور پہ آپ واپس نہ آئیں۔ حالات پاکستان کے اندر ایسے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز ختم ہوں اور آپ کو زیرو رسک پہ لایا جائے، چونکہ ان کیسز کی موجودگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ زیرو رسک نہیں ہے، پرابلم ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے۔ آپ 21 اکتوبر والی ڈیٹ آگے کر دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں ابھی تک عمران خان کی پاپولیرٹی نیچے نہیں جا رہی، اور ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ الیکشن نہیں جتوا سکتے۔ اگر اس طرح ڈنڈے سے سارا کچھ کیا گیا تو اس کا ری ایکشن بھی خوفناک آ سکتا ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ الیکشن متنازع رہے گا، اور ایسے الیکشن جیتنے کے بعد آپ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ آگے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حکومت بھی دی جائے، لیول پلینگ فیلڈ بھی دی جائے، اور ساتھ ساتھ 2/3 میجارٹی میرے پاس ہونی چاہیے، اس سے نیچے پھر میں کسی بات پہ راضی نہیں ہوں، میں کوئی فیصلے کر نہیں سکوں گا۔ تو ظاہر ہے 2/3 میجارٹی کا آگے سے جواب دے دیا گیا ہے۔ وکلا نے کہا کہ جی آپ رسک کے اوپر ہیں، اور ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک لمبا جوڑا لیٹر بھیجے ہیں لندن میں، اور اس میں تھریٹس شو کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر 21 اکتوبر کو واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے گا بہت جلد۔ ابھی وہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے، ان کے جو قریبی رفقا ہیں، ساتھی ہیں، سب کے سب اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب کو ابھی نہیں جانا چاہیے، ماں سوائے چند لوگوں کے جو میاں صاحب کے بہت قریبی ہارڈ لائنرز ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب اگر میاں صاحب نہ گئے تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ لیکن میاں صاحب 90% یہ فیصلہ میاں صاحب کو قائل کر لیا گیا ہے، فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ اب نہیں آئیں گے، اور غیر معینہ مدت کے لیے وہ آمد کا فیصلہ جو ہے اس کو ملتوی کر دیں گے۔ جب گرین سگنل ملے گا تو تب وہ تشریف لائیں گے، اور تب الیکشن ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔